حضرت مہدی کے خروج کے بارے میں 1400 سال سے یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے رفقا بھول گئے ہیں یا بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 250 ہجری جمعے کے دن مدینہ منورہ کے بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجیں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند روشنی مانند ہو گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے شہادت دی ہے اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا، اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا، اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، اور شراب پی جائے گی کثرت سے، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور گانے والیاں اور گانے بجانے والے آلات بنا لیے جائیں گے، اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا۔ پس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا، یا زمین کے دھنس جانے کا، یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔